ایک سوال ہے، مجھے مولانا مودودی کی تحریریں اور ڈاکٹر اسرار کا انداز اچھا لگتا ہے، کیا میں انہیں سن سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں سن سکتے، ہرگز نہیں سن سکتے۔ کیوں؟ اس کے اسباب ہیں۔ کسی کا اسلوب اچھا لگنا، کسی کا انداز اچھا لگنا اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ میں ایک مثال دوں گا جو میں نے غالباً ابھی ایک آدھ ہفتے پہلے کسی خطبے جمعہ میں ضمناً ذکر کی تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا یا شہید کرنے والا ابن ملجم جو تھا، اس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں قرآن مجید کی خوبصورت اور شیریں تلاوت کرنے کے نتیجے میں بطور انعام مسجد نبوی کے قریب ایک مکان بنا کر کے دیا تھا، رہائش بنا کر کے دی تھی، تاکہ اس کے پاس مسلمانوں کے بچے جا کر کے تلاوت سیکھ سکیں۔ اور اس کے بعد عراق سے وہاں کے حاکم نے یہ لکھا کہ ہم کو کوئی اچھا قاری قرآن چاہیے، اسلامی حکومت اس کی ذمہ داری نبھا کر کے ہمارے پاس بھیجے۔ تو ابن ملجم کے لیے آرڈیننس جاری کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ قرآن سب سے اچھا پڑھتا ہے، اس کو عراق بھیج دیا جائے۔ لیکن آخر میں کیا ہوا؟ صحابہ کرام کے آخری یا خلفائے راشدین کے آخری دور میں یہ خوارج کے ہتھے پڑ گیا اور گمراہ ہو گیا۔ تلاوت تب بھی کرتا تھا، ذکر و اذکار تب بھی کرتا تھا، خوارج کے حوالے ایسے پڑھا کہ اس کو اکسا کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ کا قتل تک کرا دیا گیا، شہید کرا دیا گیا۔ جب اس کو گرفتار کیا گیا اور قتل کے بدلے اس کو قتل کیا جانے لگا، اس کے اوپر حد نافذ کی جانے لگی، تو اس وقت کا ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ پہلے میری انگلی کاٹو، پھر میرا ہاتھ کاٹو، پھر میرے پیر کاٹو، آخر میں میری گردن کاٹنا۔ کیوں؟ تاکہ اتنی دیر میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہ سکوں۔ گردن کاٹو گے تو فوراً ذکر بند ہو جائے گا۔ طبیعت کی نیکی دیکھیے، قرآن کی خوبصورتی اور قرآن کی تلاوت کی خوبصورتی دیکھیے، لیکن کس حالت میں مرا؟ خارجی ہو کر کے مرا، کافر ہو کر کے مرا، اسلام کے چوتھے خلیفہ کا مجرم بن کر کے مرا۔ تو کسی کی بات کا اچھا لگنا یا کسی کے بیان کے اندر جاذبیت کا ہونا یہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ کون شخص ایسا ہے جو قرآن و سنت کو، صحیح احادیث کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو منہج صحابہ اور منہج سلف کے مطابق پیش کرتا ہے۔ جن کا نام آپ نے لیا ہے، ان میں سے ایک صاحب اول الذکر جو ہیں وہ صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، صحیح بخاری کی کتاب، صحیح بخاری کی حدیثوں کا انکار کر چکے مودودی صاحب، اور دوسرے صاحب ڈاکٹر اسرار وہ خوارج کے طرز پر قرآن کی تفسیر پیش کرتے ہیں۔ وہ آیتیں جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کے بارے میں وعیدیں موجود ہیں، ان آیتوں کو مسلمان حکمرانوں پر تطبیق دے کر کے مسلمان حکمرانوں کی تکفیر کرتے ہیں، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں، وحدت الشہود کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ خواجہ اجمیری جو ہیں یا بڑے بزرگ اور اولیاء جو گزرے ہیں یہ مرنے کے بعد اپنی روحوں کے ساتھ دوبارہ دنیا میں آتے ہیں اور انتظام و انصرام دیکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود آپ ان کو کیسے سن سکتے ہیں؟ اس وجہ سے ہم کو اچھے لوگوں کو، قابل اعتماد علماء کو جو قرآن و سنت کو منہج سلف پر پیش کرتے ہیں انہی کو سننا چاہیے، چاہے ان کی بات میں کچھ چاشنی کم ہو تو بھی چلے گا۔